السلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ ایک بھائی نے کہا کہ آپ نے وہ گناہ کے شرک والی بات کافی بڑی کر دی، حوالہ دے دیں اس کا۔ تو یہ مدارج السالکین میں ابن القیم رحمہ اللہ نے بحث کی ہے، تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جان لیجئے ان الاصرار علی المعصیہ، گناہ بار بار کرنا، یوجب من خوف القلب من غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کا خوف دل میں پیدا کرتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کی امید، اور اللہ کے علاوہ سے محبت، اور اللہ کے علاوہ کے لیے ذل، اور اللہ کے علاوہ پر توکل۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہے نا، انہوں نے خوف غیر اللہ کا، امید غیر اللہ کی، محبت غیر اللہ کی، ذل غیر اللہ کی، توکل غیر اللہ پہ۔ تو کہتے ہیں ما یسیر بہ منغمسا فی بحار الشرک، اس کے ذریعے وہ شرک کے سمندروں میں غوطہ زن ہو جاتا ہے، اور حاکم اس میں انسان کا اپنا نفس ہے۔ اگر انسان کے پاس عقل ہے تو گناہ کی ذل لابد ضروری ہے کہ انسان کے دل میں ہو، اور اس سے کے دل میں غیر اللہ کا خوف پیدا کرے، یہ شرک ہے، غیر اللہ کی محبت پیدا کرے اور وغیرہ، یہ سارے۔ تو کہتے ہیں وَهَذَا حقیقت الشرک، مدارج السالکین کے اندر جو ہے وہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بحث کی ہے۔ جو یہ حدیث ان اکثر ما اخاف علیکم، تو اس میں قابل غور بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کا لفظ نہیں بولا۔ عام طور پر اسلوب کیا ہوتا ہے؟ من کا ہوتا ہے، یہ نہیں کہا ان من اکثر، بلکہ فرمایا ان اکثر ما اخاف علیکم، جس چیز کا سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے۔ من نہیں کہا بلکہ سیدھا کہا ہے کہ جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے وہ ہے ما یخرج اللہ لکم من برکات الارض۔ تو کہا گیا برکات الارض کیا ہے؟ فرمایا زہرۃ الدنیا، دنیا کی رنگینی، دنیا کی چاشنی۔ تو ایک آدمی نے کہا یہ دنیا کا مال تو خیر ہے، یہ ہمارے عبداللہ طارق بھائی بات کر رہے تھے کہ یہ مال تو اسے قرآن مجید میں خیر کہا گیا، کیا خیر شر کو لے کے آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ آپ نے پھر پسینے کو صاف کیا اور کدھر سوال کرنے والا ہے؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آگے جو ہے وہ فرماتے ہیں، اس پہ جو ہے نا وہ ہم بات کرتے ہیں۔ آگے کتاب پیچھے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الزکاة میں جو لفظ ذکر کر کے آئے ہیں وہ وہاں پر ان مما اخاف علیکم من بعد ما یفتح علیکم، وہاں پر من کا لفظ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی، تو کیا یہ خیر شر کو لاتی ہے؟ تو یہی بات ہے، کیا دنیا کی رنگینی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے یا نہیں؟ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کیا نعمت نقمت بن جاتی ہے؟ نعمت جو ہے وہ نقمت بن جاتی ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے قول میں جو ابن ابی دنیا نے کتاب الشکر میں ذکر کیا ہے، لیس بفقیہ من لم یعد البلاء نعمہ والرخاء مصیبہ، کل بات ہوئی تھی، وہ آدمی فقیہ نہیں ہے جو مصیبت کو نعمت نہیں مانتا اور فراوانی کو مصیبت جو ہے وہ شمار نہیں کرتا۔ تو یہ آدمی نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ لقد حمدناہ حین طلع لذالک، ہم نے اس آدمی کی تعریف کی جب اس نے یہ والا عظیم سوال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ محسوس یہ ہوتا ہے پہلے صحابہ کو ناگوار گزرا، جب سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تو صحابہ کرام کو تھوڑا سا ناگوار گزرا، پھر بعد میں دیکھا کہ وہی نازل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کدھر ہے سوال کرنے والا؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے کہا کہ اس آدمی نے بہت اچھا کام کیا اور بڑا قیمتی سوال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔
تو فرمایا لا یاتی الخیر الا بالخیری، خیر صرف خیر کو ہی لے کر آتی ہے، خیر صرف خیر کو ہی لے کر آتی ہے۔ تو یہ مال جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ مال چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے لہذا یہ خیر لے کر آئے گی۔ کب؟ جب آپ اس کو اس جگہ پہ رکھیں گے جس جگہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اپنے منہ میں لقمہ ڈالیں گے تو اس پہ آپ کو اجر ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جان کو بچانا واجب ہے، تو واجب جو ہے آپ اس کا امتثال کر رہے ہیں تو آپ کو اس لقمے پہ اجر ملے گا۔ بیوی کے منہ میں آپ لقمہ رکھ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ ہے، اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خیر صرف خیر کو ہی لاتی ہے۔ ہاں اگر اس کو اس کی جگہ سے آپ نکال دیں گے تو پھر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ شر آ جائے گی۔ تو حقوق ادا نہ کرنا اور باطل میں خرچ کرنا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مثال کیا بیان کی؟ اِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، یہ مال سبز ہے اور میٹھا ہے۔ دو لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے، ایک خوبصورتی اور دوسری لذت۔ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ مال کی شکل میں دیگر شکلوں میں، تو ان کے اندر کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ خوبصورتی ہے، وہ آپ کو کھینچ لے گی اپنی طرف۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ کا قول کال بتلایا تھا کہ اتقوا والسحارہ دنیا، جادو کرنے والی دنیا سے بچ جائیں۔ اور دوسرا مٹھاس ہے، اس کا لذت ایسی ہے جس کو اس کی لذت لگ جاتی ہے، لت پڑ جاتی ہے، پھر اسے چھوڑنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنبَتَ الرَّبِيعُ، بہار جو بھی اگاتا ہے، تو جو موسم بہار اگاتا ہے تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں پھول کتنی طرح کے بہار نکالتے ہیں، پتے کے رنگ دنیا میں کتنے رنگوں کے پتے دنیا میں ہیں جو بہار میں آتے ہیں۔ پھولوں کی اقسام کو دیکھیے، پتوں کی آپ اقسام کو دیکھیے، سبزہ جو خود اس کے اندر ایک رنگینی اور چاشنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو یقتل حبتن، یہ کیا کرتا ہے؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ پھول کر ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک جانور ہے وہ حریص بہت ہے اور سبزہ بڑا خوبصورت ہے، کھاتا ہی جا رہا ہے، کھاتا ہی جا رہا ہے، کھاتا ہی جا رہا ہے، تو یقتل حبتن، حبت کیا ہے؟ زیادہ کھا کھا کے پیٹ جو ہے وہ پھول گیا ہے اور اس نے اس کو مار دیا ہے۔ تو حبیطت الدابۃ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھی چراگاہ مل گئی اور زیادہ کھا لیا اور پیٹ پھول گیا اور مر گیا۔ او یلمو، اگر یہ نہیں نقصان ہوگا تو یلمو، مرنے کے قریب ہو جائے گا، یا جانور مر جائے گا یا مرنے کے قریب ہو جائے گا۔ صرف ایک کا استثناء کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کیا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا آکلۃ الخضر، ہاں وہ جانور جو آکلۃ الخضر ہے وہ بچ جائے گا۔ جو جانور اس کی رنگینی میں سبزے کی میں مصروف ہو جائے گا، زیادہ کھا جائے گا، یا مر جائے گا یا مرنے کے قریب ہو جائے گا۔ ہاں ایک جانور بچ جائے گا، وہ کون سا ہے؟ آکلۃ الخضر ہے۔ خضر کہتے ہیں، یہ اس کے بارے میں تفصیل ہے، مختصراً گھاس کی ایک خاص قسم ہے، تو اس کو جو تھوڑی سی اس کو کھا لیتا ہے۔ اکالت، جانور نے کھایا، حتیٰ اذا امتدت خاصرتاہ، یہاں تک کہ اس کے پیٹ کے یہ جو پہلو ہے یہ باہر نکل آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کیا کھا لیا؟ زیادہ کھا لیا۔ پھر استقبلت الشمس، سورج کے سامنے چلا گیا جانور، فجترت، فجترت کیا ہے؟ جگالی کرنا، معدے سے کھانا منہ میں لایا اور لا کے دوبارہ چبایا اور پھر جو ہے وہ نیچے لے گیا۔ وسالتت، اور اس نے
لینڈی کی وبالت ثم عادت فاکلت وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَ من أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَازَهُ فِي حَقِّهِ فَمْنِعْمَ الْمَعُونَةُ، حق سے لیا ہے، حق میں رکھا ہے تو اچھا معاون ہے، اور جس نے بغیر حق کے لیا ہے کَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ۔ اب جانور کی جو مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، تو امام ازہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مثالیں بیان کی ہیں۔ پہلی مثال اس کی ہے جو مفرط ہے، دنیا کو اکٹھا کرنے میں بہت زیادہ حریص ہے، اور اس کو جو اس کے حقوق ہے اس میں نکالتا نہیں ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا۔ دوسری مثال ہے جو مقتصد ہے فی جمعیہا، میانہ روی اختیار کرنے والا ہے، عاقلۃ الخضر سے کیا ہے؟ مفرط نہیں ہے دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں، بلکہ کیا ہے؟ المقتصد فی جمعیہا والانتفاع بہا وہو عاقلۃ الخضر۔ تو کہتے ہیں کیونکہ خضر جو ہے وہ اس طریقے سے بہت اچھی ہوتی نہیں ہے کہ اس سے یہ آئے۔ تو ایک بات یہ ہو گئی کہ افراط نہیں ہونا چاہیے دنیا اکٹھی کرنے میں، اگر افراط کریں گے، مبالغہ کریں گے، بہت زیادہ ہرس کر جائیں گے تو یا ہلاک ہو جائیں گے یا ہلاک ہونے کے قریب پہنچ جائیں گے، اور دونوں حالتیں بری ہیں۔ اگر میانہ روی اختیار کریں گے اکٹھی کرنے میں تو اس میں کچھ بچت ہو جائے گی۔ دوسرا اس میں کیا بات ہے کہ یہ جو آپ نے درمیانہ سا بھی لیا ہے تو اس کو کیسے لینا ہے؟ بھی حق لینا ہے، اور آگے حدیث آ رہی ہے اشراف نفس سے نہیں لینا۔ کیسے نہیں لینا؟ اشراف نفس سے نہیں لینا۔ اشراف نفس کیا ہے؟ آپ کا اندرون، آپ کا دل اس کے لیے شوق کر رہا ہے۔ اشراف ہوتا ہے ایسے جانگ کے اوپر سے دیکھنا کسی چیز کو، آپ کا دل جو ہے وہ شوق رکھ رہا ہے، اور آپ کے دل میں محبت ہے، اور آپ کا دل ہرس میں مبتلا ہے، اور آپ کا دل جو ہے وہ زور لگا رہا ہے اس کو حاصل کرنے میں۔ اگر آپ نے ایسے مال کو حاصل کیا تو آپ کالذی یأکل ولا یشبع، آپ اس کی طرح ہو جائیں گے جو کھاتا جاتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اور جس نے لے لیا اس کو اس کے حق سے اور حق میں رکھ دیا۔ حق سے کیا؟ دوسری حدیث میں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بہت زیادہ غور سے پڑھنا چاہیے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس کے اندر کیا ہے کہ جس نے مال بغیر حق سے لیا اور اشراف نفس کے بغیر مال لے لیا، اس کے مال میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے مال کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ برکت کیا ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس مال کو استعمال کرنے سے اللہ کی اطاعت کی اور عبادت کی توفیق مل جائے۔ جس مال کو آپ نے لیا ہے اور اس کو آپ نے استعمال کیا ہے تو کیا ہو جائے؟ وہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تک لے جائے۔ دوسرا، تھوڑا مال کفایت کر جائے۔ تیسرا، اس مال کی وجہ سے آپ کی اولاد اور آپ کی بیوی آپ کی مطیع و فرما بردار بن جائیں۔ اور جو مال اشراف نفس سے، دل کی محبت سے، دل کے جھانکنے سے، دل کی ہرس سے جو مال لیا جاتا ہے، اپنے لیے اس کا نقصان یہ ہے کہ انسان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، پھر جو ہے وہ مٹی ہی وہ پیٹ بھر سکتی ہے۔ اور دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ زندگی میں برکت نہیں آئے گی، اس سے عبادت کی توفیق نہیں ملے گی، آپ کی اولاد، آپ کی بیوی نافرمان ہو جائے گی۔ تھوڑا آپ کو کفایت نہیں کرے گا، بہت زیادہ بھی لیں گے تو آپ کو یوں لگے گا کہ میری ضرورتیں جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ زین بن منیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں عاقلۃ الخضر یہ وہ جانور ہیں جو عربوں کو پتہ تھا چرانے وغیرہ میں۔
تو ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس میں 3 گروہوں کی مثال ہے. جانور ہے اس نے سبزہ کھایا ہے غذا کے لیے. اب آگے کہتے ہیں یا تو کفایت پر جتنا قوت اس کو چاہیے اس پہ کفایت کر گیا، اور یا اس نے زیادہ کھا لیا. پہلے لوگ جو ہیں وہ زاہد ہیں. پہلے لوگ کون ہیں؟ زاہد ہیں. اور دوسرا جس نے زیادہ، یا وہ کوشش کر کے نکال دے گا کہ اگر باقی رہا تو نقصان ہو جائے گا. جانور معدے کے اندر لے کے گیا، پھر کیا کیا؟ معدے سے نکال کے منہ میں لایا اور دوبارہ اس کو چبایا، اور اس کی وجہ سے اس کی بچت ہو گئی. تو اس نے کیا کیا؟ مال زیادہ اکٹھا کر لیا ہے. تو اب اس کے نقصان سے بچنے کی صورت اس کی کیا ہوگی؟ اس کا اخراج کر دیا، اس نے صدقہ کر دیا. یا اس کو جو ہے اس نے ایسا نہیں کیا. تو یہ دوسرا گروہ جو ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اور تیسرا گروہ جو ہے یہ خراب ہے. امام طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 گروہوں کا ذکر کیا. پہلا، جس نے ہر لذت والی چیز کھا لی اور اس کے پہلو پھول گئے، چھوڑ ہی نہیں رہا، یہ بہت جلدی مر جانے والا ہے. اور دوسرا، کھایا ہے اس نے لیکن ساتھ اس نے تدبیر بھی کی ہے بیماری سے بچنے کے لیے، لیکن وہ بیماری کیا ہو گئی تھی؟ جس بیماری سے اس نے بچنے کی کوشش کی ہے وہ مضبوط ہو چکی تھی، اس پہ غالب آ چکی تھی، اور اس کو اس نے ہلاک کر دیا. اور تیسرا، یعنی کہ یہ وہ ہے جس نے زیادہ دیر اپنے پاس مال رکھ لی. یہ دوسری شکل کیا ہے؟ زیادہ دیر مال کو اپنے پاس اس نے رکھ لیا، فوراً نہیں نکالا. تیسرا کہتے وہ ہے جس نے کھایا لیکن جلدی نقصان کو دور کرنے کی کوشش کر لی، تو یہ بچ جائے گا. اور چوتھا وہ ہے کہ جس نے بہت زیادہ ہرس نہیں کی، صرف جتنی بھوک تھی اتنا کھا لیا. تو کہتے ہیں پہلی مثال کافر کی، دوسری مثال عاصی غافل کی، اور یہ وہ ہے جو توبہ کا وقت نکلنے کے بعد توبہ کرنے والا ہے. اور تیسرا، اچھا اور برا دونوں مکس ہے لیکن جلدی توبہ کر جانے والا. اور چوتھے وہ قسم کے لوگ ہیں الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ. اور بھی اس حدیث کے حوالے سے کافی زیادہ علماء نے تفسیریں کی ہیں اور بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. تو بہرحال جو ہے اتنے پہ ہم جو ہے وہ کفایت کرتے ہیں. جی پڑھیں جی آگے. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثة: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن أعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال: سمعت خبابا وقد اكتوى يومئذ 7 في بطنه وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت. إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال: أتيت خبابا وهو يبني حائطا له فقال: إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا التراب.
حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن أعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو اس میں خیرکم قرنی، تو خیر کا لفظ مطلق ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا صحیح بخاری کے اندر یہ منہج ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ مطلق سے عموم کی طرح دلیل لیتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ اگرچہ مطلق اور عموم میں فرق ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ بہت ساری جگہ پر صحیح بخاری میں مطلق سے عموم کی دلالت جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ لیتے ہیں. بات تھوڑی سی آسان کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خیرکم قرنی، تم میں سب سے بہتر زمانہ وہ میرا زمانہ یعنی کہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے. تو یہ خیر کس سلسلے میں ہے، اس کا تحدید یا تقیید اس حدیث میں موجود نہیں ہے. ایسے ہی نا مطلقاً کہا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر کے جتنے بھی پہلو ہیں، سارے پہلوؤں کے اعتبار سے سب سے زیادہ خیر والا زمانہ جو ہے وہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے. وہ علم کا ہے، وہ عمل کا ہے وغیرہ. میں صرف یہاں پر یہ بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا جو علم ہے اور صحابہ کرام کا جو فہم ہے دین کا، اس کی پاسداری کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. قرآن مجید اور حدیث کے جو الفاظ، جو نص ہے، یہ ہم تک صحابہ کرام کے ذریعے پہنچے ہیں، وہی واسطہ ہیں درمیان میں. تو اسی طریقے سے اس کے معنی کا معیار بھی وہی صحابہ کرام ہیں. کوئی نہ کوئی تو معیار ہونا چاہیے نا، جس کسوٹی پہ جو ہے ہم پرکھ سکیں. میں کہتا ہوں مجھے اس حدیث سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ سمجھ میں آ رہی ہے، تیسرا کہہ رہا ہے یہ سمجھ میں آ رہی ہے، تو کیا کریں گے؟ تو اس کا معیار جو ہے وہ کون ہے؟ وہ صحابہ کرام کا فہم ہے. اس لیے کبھی بھی انسان کو قرآن و حدیث کی کسی نص کا وہ معنی متعین نہیں کرنا چاہیے جو معنی صحابہ کرام نے نہ لیا ہو، بلکہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں اتنا خوبصورت لکھا ہے، اور اعلام الموقعین سونے کے پانی سے لکھنے والی کتاب ہے. اصول فقہ کی جتنی مباحث جو ہے وہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کی ہے. قیاس کی بحث ہے، رائے کی بحث ہے، تقلید کی بحث ہے، قول صحابی کی بحث ہے وغیرہ. جتنی بحثیں ابن القیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں کی ہیں، وہ بحثیں دنیا کی کسی کتاب میں اتنی خوبصورت، اتنے اعلیٰ درجے کی نہیں ہیں جس درجے کی اعلام الموقعین میں. تو ضبط اس کا اعلام الموقعین کرنا ہے. تو اس میں جو قول صحابہ اور فہم صحابہ کی حجیت کے حوالے سے ابن القیم رحمہ اللہ نے جو نورانی باتیں کی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. تو ابھی ہماری جماعت کے ممتاز عالم دین شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ، انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے، وہ آپ کے نگاہ سے گزرا ہوگا. دیکھا یا نہیں؟ آپ نے بھیجا تھا انہوں نے. بہت خوبصورت مضمون لکھا ہے، مختصر ہے، اس کو مزید تفصیل سے لکھنے کی ضرورت ہے. اہل حدیث کا مذہب و مسلک، اہل حدیث کا مذہب و مسلک، یہ جو انہوں نے مضمون لکھا ہے یہ صحیح اہل حدیث کے منہج و مسلک کی ترجمانی ہے. اس سے ہٹ کے جو نقطہ نظر اگر پایا جاتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں قول صحابی کی حجیت پر اجماع نقل کیا ہے. اب بعض بھائی، ایک مرتبہ میں نے پچھلی مرتبہ اسلام آباد میں بات کی، بعد میں کئی بھائیوں نے رابطہ کیا، جی وہ فلانا قول صحابی جو ہے وہ تو نہیں مانا گیا، تو چھوڑ دیا گیا. میں نے کہا بھائی علماء سے بات کی گئی، قول صحابی ایک اصطلاح ہے. قول صحابی سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ہر صحابی کا ہر قول حجت ہے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ غلط سمجھ رہے ہیں، پھر آپ کا علم سے تعلق نہیں ہے. کیونکہ قول صحابی ایک اصول فقہی اصطلاح ہے.
تو اب وہ اصطلاح جو ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اس کے بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ نے کیا کیا ہے، اعلام الموقعین میں اجماع نقل کیا ہے، اور اسی طریقے سے امام علائی رحمہ اللہ، لام کی شادی نہیں کرنی، امام علائی رحمہ اللہ نے اجمال الاصابہ فی اقوال صحابہ میں اجماع نقل کیا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، اللہ کرے وہ سمجھ میں آ جائے، آپ کو تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین کا ایک بھی قول نہیں ملے گا۔ یہ تو آپ کو بہت سارے مل جائیں گے نا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی مسئلہ آتا تو وہ کہتے ہیں مجھے قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، تو ہم کیا کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قول پہ میں فتویٰ دے دیتا، صریح ہے نا قول۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، ہم ابو بکر و عمر کے قول پہ فتویٰ دے دیتے، یہ بھی قول صریح ہے۔ اور اس طرح کے بہت زیادہ اقوال جو ہے وہ صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے منقول ہے۔ ایک بھی قول انشاءاللہ ایسا نہیں ملے گا جس میں وہ یہ کہیں کہ یہ قول صحابی ہے اور صرف چونکہ یہ قول صحابی ہے اس وجہ سے ہم جو ہے اس کو حجت نہیں مانتے ہیں۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ نہیں، چہرے بتا رہے ہیں بات نہیں سمجھ میں آئی۔ یہ اقوال تو بہت ملتے ہیں، فلانے کا قول ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ اہل حدیث ہیں کہ نہیں؟ کہ ابن حزم رحمہ اللہ اہل حدیث ہیں؟ ابن حزم رحمہ اللہ کون کہہ رہا دو؟ ابن حزم رحمہ اللہ کا اہل حدیثوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ وہ اہل الحدیث میں سے نہیں ہیں، عقیدے کے ان کے مسائل جو ہیں وہ تو ازہر من الشمس ہیں، اور فقہ کا جو ان کا منہج ہے تو وہ اہل الحدیث کا منہج نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ ابن حزم رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ دونوں ایک ہی منہج کے ترجمان ہیں، یا وہ ان دونوں کو جانتا نہیں ہے، میرے خیال اتنی بات آگے کوئی بات زیادہ نہ ہو جائے، تو وہ پھر ان دونوں کو جانتا نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ بہت زیادہ ان کا میلان ہے ابن حزم رحمہ اللہ کی طرف، اس کے باوجود ان سے پوچھا گیا تو ایک سطر کا تبصرہ ہے ان کا، اور کیا کمال کا تبصرہ ہے۔ فرمانے لگے جہمی جلد، عقیدے میں بدترین ہیں، جہمی ہیں، اور فقہ میں کہتے ہیں مبتدع فی الفروع، اور فروع میں بدعتی ہیں۔ ہمارا رستہ جو ہے اہل حدیث کا وہ ابن حزم رحمہ اللہ کا رستہ نہیں ہے۔ اگر اس موضوع میں تفصیل میں جائیں گے بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اہل الحدیث کا جو منہج ہے وہ یہی ہے کہ اقوال صحابہ جو اصطلاح ہے، جو فہم صحابہ ہے، جو اصطلاح کے طور پہ لیا جاتا ہے، یہ حجت ہے، اور اس کی بہت زیادہ دلیلیں ہیں۔ اس میں سے ایک اب مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ ابو بکر و عمر کی اطاعت کریں گے، اطاعت کے لفظ ہیں، اگر لوگ ابو بکر و عمر کی اطاعت کریں گے یرشدو، ہدایت پا جائیں گے۔ تو اس لیے کہ یہ ظاہریت ہے، قول صحابہ کی حجیت کو نہ ماننا یہ ظاہریت ہے، اور قول صحابہ کی حجیت کو ماننا یہ اہل حدیث ہے، اور اس پہ سارے ائمہ کا اتفاق ہے، ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، بلکہ آپ کو بتایا امت کا اتفاق ہے اس مسئلے پہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب الام مدخل الی السنن کبریٰ میں ان سے پوچھا گیا ادلہ کیا ہیں، تو کیا فرماتے ہیں؟ قرآن اور صحیح حدیث، پھر فرمایا اتفاق صحابہ، پھر فرمایا اختلاف صحابہ، اور پھر فرمایا قیاس۔ امام احمد رحمہ اللہ کا بھی یہی ہے، سبھی کا یہی ہے۔ تو اہل الحدیث کا منہج جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ صحابہ کرام کے قول کو اور ان کے فہم کو حجت مانتے ہیں، اتفاق میں بھی اور اختلاف میں بھی۔ اتفاق ہو گیا تو اجماع ہو گیا، اختلاف ہو گیا تو پھر بھی حجت ہے، اس سے باہر جو ہے وہ ہم نہیں جا سکتے۔ اس کی مخالفت، تھوڑی سی بات چونکہ موضوع چل پڑا ہے، امت میں جتنے بھی گروہ گمراہ ہوئے ہیں ان کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے فہم صحابہ کو، فہم سلف کو نہیں لیا۔ سارے گروہوں کو آپ سنا و مکانات کو پڑھ لیں، آپ خوارج کو دیکھیں، خوارج کا مسئلہ کیا بنا؟
قرآن و حدیث سے دلیل نہیں لے رہے. قرآن مجید کے ظواہر خوارج، اور ظاہریہ کا جو رستہ ہے یہ خوارج کا رستہ ہے. سب سے پہلے امت کے اندر جو ظاہری پیدا ہوئے ہیں وہ خوارج ہیں. تو اصول کے اندر ظاہریہ جو اجماع کو نہیں مانتے ہیں، جو قیاس کو نہیں مانتے ہیں، یہ 3 بدترین گروہ ہیں، شیعہ، خوارج اور معتزلہ. تو ظاہریہ کے عمومی اصول جو ہیں جس میں وہ اہل سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، اس میں ان تینوں گروہوں کے وہ پیروکار ہیں، یا خوارج ان تینوں کے مشترکہ کے یا بعض کے، خوارج، شیعہ اور معتزلہ. تو اس لیے یہ ابن حزم رحمہ اللہ والا طریقہ کار یہ ہمارا نہیں ہے. ان کی حدیث سے محبت ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بے مثال ہے. اس اعتبار سے ابن حزم رحمہ اللہ ہمارے سر کا تاج ہیں حدیث کی محبت کے حوالے سے، لیکن فہم دین کے حوالے سے ان کا طریقہ کار جو ہے یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، اور کسی طور پر بھی اس طریقہ کار کو نہیں اپنانا چاہیے. ائمہ محدثین بالکل اس کے جو ہے وہ برخلاف ہے. تو امت کے اندر جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، سب کے اندر بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فہم سلف جو ہے وہ خاص طور پہ صحابہ کرام کا جو فہم ہے اور اقوال جو ہیں اس کو انہوں نے نہیں مانا، اس سے انحراف کیا. اور ساری گمراہیوں کا سد باب اور رد جو ہے وہ آپ ڈاکٹر اسرار کی دیکھ لیں، آپ مولانا مودودی کی دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ غامدی کی دیکھ لیں، محمد علی مرزا کی دیکھ لیں، جتنی بھی گمراہیاں دیکھیں گے اس کی بنیاد یہی ہے. اور ان ساری گمراہیوں کا سد باب جو ہے وہ بھی فہم صحابہ اور فہم سلف ہی ہے. اس والے سے آپ جو ہے وہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی ایک کیسٹ ہے، اب تو وہ چھپ گیا، حاذہ دعوتنا، شیخ البانی رحمہ اللہ کا رسالہ ہے، اس کو آپ پڑھ لیں، چھپا ہوا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ اس میں کہتے ہیں، کئی جگہ پر انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ سارے لوگوں کے ہم ساتھ ہیں، وہ سارے قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، ہمارا ان کا بنیادی اختلاف جو وہ فہم سلف کا اختلاف ہے. بلکہ ایک جگہ پہ انہوں نے کہا کہ جتنی اہمیت قرآن و حدیث کی ہے تو اسی طرح کی اہمیت جو ہے وہ فہم سلف کی ہے، کیونکہ قرآن میں حدیث کے لفظوں کے محفوظ ہونے کا کوئی اس طریقے سے فائدہ بنتا نہیں ہے جب تک کہ اس کا معنی محفوظ نہیں ہو جاتا. دوسری کتاب ہمارے استاد ڈاکٹر عبداللہ عمر الدمیجی حافظہ اللہ کی کتاب ہے، بہت کمال کی کتاب ہے، فہم السلف الصالح لنصوص الشرعیہ. اس کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ انسان کو اپنے دل پہ نقش کر لینا چاہیے. ہمارے عظیم دوست جو ہے حافظ شاد رفیق حافظہ اللہ، انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کروا دیا ہے. اتنی قیمتی کتاب ہے، جتنی مرتبہ قیمتی کہہ لیں اتنا تھوڑا. بہت عظیم کتاب ہے، اور اس کتاب کو جو ہے ہر سلفی اہل حدیث طالب علم کو ضرور پڑھنا چاہیے. اسی طریقے سے ڈاکٹر یحییٰ بن ابراہیم خلیل کی کتاب ہے قاعدہ فہم السلف الصالح. شیخ ولید السویدان کی کتاب ہے تذکیر الخلف بوجوب اعتماد فہم السلف. تذکیر الخلف بوجوب اعتماد فہم السلف. ابراہیم بن محمد صدیق، ان کی کتاب ہے الاصول العقلیہ علی حجیت فہم الصحابہ. ابراہیم المزروعی، ان کی کتاب ہے ضرورت فہم الکتاب والسنہ بفہم السلف الصالح. تو یہ موضوع اتنا زیادہ حساس ہے کہ ہمیں اس موضوع کے حوالے سے بہت زیادہ انشراح صدر ہونا چاہیے. اور بہت سارے ہمارے ہاں جو فتاویٰ کے اندر شذوذ پایا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ فہم سلف کو جو ہے اس میں نہیں لیا. تو بہرحال بات ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم. اب ثم میں جو استبعاد و دوری ہے اس کا اندازہ کیجئے. بات پتہ نہیں سمجھ میں آئی کہ نہیں. خیرکم قرنی علل اطلاق خیریت جو ہے وہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہے. علل اطلاق خیریت کاملہ، خیریت مطلقہ جو ہے وہ صحابہ کرام کے زمانے کی ہے. ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کی اگرچہ بہت ہے
لیکن اس میں سما کی تعبیر آئی ہے، فا کی تعبیر نہیں ہے، اور تابعین کا جو ہے وہ صحابہ سے بہت دور کی بات ہے، اور پھر تبع تابعین کی بہت دور کی بات ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کا قرآن مجید کا فہم ہے جو کہ بہت ساروں پر جو ہے وہ پوشیدہ ہے، تابعین کا جو علم ہے وہ صحابہ کرام کے علم کے مقابلے میں اگر اس کا تقابل کیا جائے تو صحابہ کرام کا علم بہت اوپر کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ما من عام الا الذی یاتی بعدہ شر منہ، ہر آنے والا سال پہلے سال سے برا ہوگا۔ اب اس پر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے، اور یہ اعتراض ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور تو پہلے دوروں سے بہتر تھا، حدیث میں وہ حصری اسلوب ہے کہ ہر آنے والا سال پہلے سال سے برا ہوگا، تو خراب ہوگی نا بات۔ خراب اس لیے ہوئی کیونکہ ہم نے اس حدیث کا صحابہ کرام نے کیا معنی لیا وہ نہیں لیا مراد۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علم کے اعتبار سے ہر آنے والا سال پہلے سال سے برا ہوگا، تو ظاہری بات ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور علمی طور پہ یقینی طور پہ اسے پچھلے دور سے کمزور ہے، کیونکہ اس وقت صحابہ کی کثرت ہے اور جو ہے وہ بہرحال، تو اس کی تفسیر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کیا ہے، وہ علم کے اعتبار سے کیا ہے۔ تو شیخ عبدالعزیز الطریفی انہوں نے بڑا ایک عجیب طریقہ کار، تھوڑی سی کر لیں جی اس پہ بات، یا آ جائیں دوبارہ رقائق پہ کر لیں جی۔ انہوں نے کہا کہ علم لینے کے دو طریقہ کار ہیں جو اس وقت امت میں رائج ہیں۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ متاخرین ہم کتابیں پڑھتے ہیں، مثلا ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے، وہ اوپر پڑھتے ہیں، ہم کتابیں جو معاصرین کی پڑھتے ہیں اوپر کی پڑھتے ہیں، پھر اوپر کی روض المربع لے لیں جی، ایسے ایسے کر کے اوپر کو جائیں۔ ایک یہ طریقہ کار ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ علم اوپر سے لے کے آنا چاہیے، پہلے قرآن و حدیث کو پڑھیں، اس کو یاد کریں، اور اس کے ساتھ بہت زیادہ اعتنا کریں، کثرت کے ساتھ اس کا تکرار کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام کا جو ہے اس کو پڑھیں، وہ مصنف عبدالرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، سنن سعید بن منصور ہے، اوسط ابن منذر ہے وغیرہ، وہ پھر آپ کہتے ہیں صحابہ کا پڑھیں، پھر تابعین کا پڑھیں، پھر تبع تابعین کا پڑھیں، اوپر سے نیچے آئیں۔ ان کا دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ آپ اس کی مثال، وحی کی مثال عام طور پہ پانی کی آئی ہے، نصوص کے اندر وحی کی مثال پانی کی آئی ہے۔ پانی جو ہے وہ پہلی بالٹی کے اندر زیادہ بھی ہوتا ہے اور زیادہ صاف و شفاف بھی ہوتا ہے، آگے والی بالٹی میں جب پانی ڈالتے ہیں کچھ گر کے کم ہو جاتا ہے اور گدلا بھی ہو جاتا ہے، پھر آگے والے میں ڈالتے ہیں مزید کم ہو جاتا ہے، مزید گدلا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر آنے والے دور میں علم کم بھی ہوتا ہے اور اس میں ملاوٹ اور مکسنگ بھی ہوتی ہے، اس لیے جب آپ نیچے سے اوپر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کا ذہن اپنے اساتذہ سے متاثر ہو چکا ہوتا ہے، آپ کا ذہن متاخرین کی کتابوں سے متاثر ہو چکا ہوتا ہے۔ جب تک آپ نصوص تک پہنچتے ہیں تو آپ کا ذہن بہت ساری چیزوں کے ساتھ آپ کا ذہن متاثر ہو کر، یہ میں محتاط لفظ بول رہا ہوں، آپ کا ذہن متاثر ہو کر کیا ہو جاتا ہے، آپ جب وہ پھر آثار صحابہ تک پہنچتے ہیں تو آپ ان آثار کو لیتے ہیں جن کا آپ کا ملان پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر آپ احادیث کا وہ والا معنی متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو معنی آپ ایک ذہن آپ کا اتنی صدیوں سے گزرتے گزرتے بن چکا ہوتا ہے۔ ایک میں بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے وہ سمجھ میں آ جائے۔ پوری امت اسلامیہ میں تجرد کامل سے صرف ایک گروہ نے دین لیا ہے اور وہ صحابہ کرام کا گروہ ہے۔ تجرد کامل سمجھ گئے؟ کسی قسم کے میلان کے بغیر جنہوں نے دین کے صافی چشمہ جیسے صافی ہے ویسے لیا ہے، یہ صحابہ کرام نے لیا ہے۔ ان کے بعد تابعین نے جب لیا تو وہ صحابہ کرام سے متاثر تھے، تبع تابعین لیا مزید، اس سے آگے تو صاف شفاف اور تجرد کامل سے جس نے اس دین کو لیا ہے وہ صحابہ کرام ہیں۔ یہ موضوع بہت لمبا ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس موضوع کی ہمارے اہل حدیث طلباء کو پڑھانے اور سمجھانے کی، لیکن اس بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ ثم یکونوا بعدہم، پھر ان کے بعد قوم ہوں گے، گواہی دیں گے، ان سے گواہی لی نہیں جائے گی، خیانت کریں گے، امین نہیں ہوں گے، نظر مانیں گے، پوری نہیں کریں گے،
وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السِّمَنُ، یہ محل شاہد ہے جو امام بخاری کا ہے۔ وہ کیا ہوں گے؟ موٹے ہوں گے۔ میں نے 2014 کا ایک سروے پڑھا ہے، 2 ارب لوگ اس وقت اوور ویٹ ہیں۔ 2014 کے سروے میں کتنے ہیں؟ 2 ارب لوگ جو ہے وہ اوور ویٹ ہیں۔ اب 10-11 سالوں میں کیا ہو گیا ہوگا حال؟ تو کل بھی تھوڑی سے حوالے سے بات ہوئی تھی، ایک ہے فطری موٹا ہو جانا، وہ ایک ہے کھا کے موٹا ہونا۔ جو کھا کے موٹا ہونے والا مسئلہ ہے نا جی، تو یہ کھانے سے موٹا ہونے والا جو مسئلہ ہے یہ محل نظر ہے، اس پہ جو ہے وہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ہم کتابوں پہ نظر ثانی کرواتے ہیں نا جی، اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ایک کتاب ہے ابو طیب الوشا، ان کی کتاب الظرف والظرافہ، کتاب الظرف والظرافہ، اس میں انہوں نے ایک باب باندھا ہے مدح الزمری و ذم السمن، پتلے ہونے کی تعریف اور موٹاپے کی مذمت۔ بہرحال ائمہ محدثین کی عمومی پہچان یہ تھی کہ یہ پتلے جسموں کے ہوتے تھے، اور موٹا ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ انسان کی دنیا داری کی محبت اور دین اسلام کے طریقہ کار کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ کا بھی پیٹ نکلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں معاف کرنا۔ تو اب اس میں آ جائیں جو سیدنا خباب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ اپنا باغ بنا رہے تھے اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چلے گئے، دنیا نے ان کی کمی نہیں کی۔ کس چیز میں کمی نہیں کی؟ ان کے اجر اور ثواب کے اعتبار سے دنیا نے کوئی کمی نہیں کی، اور ہمیں ان کے بعد چیزیں ملی ہیں لا نجد لہ موضعا الا التراب۔ تو وہ حدیث بخاری شریف کی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جہاد میں آپ کو مال غنیمت مل گیا، آپ کے اجر کا 2/3 آپ کو دنیا میں مل گیا، آگے 1/3 ملے گا، اور اگر آپ کو مال غنیمت نہیں ملا تو آپ کو کیا ہوگا؟ پورے کا پورا اجر جو ہے وہ ملے گا۔ تو سیدنا خباب رضی اللہ عنہ باغ بنا رہے تھے، ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ دنیا داری والا معاملہ تھا، تو فرمانے لگے کئی صحابہ ایسے ہیں جو چلے گئے ہیں اور ان کو 25 پہ ختم کرنا، 7:25 ہے نا، ابھی گھنٹہ سے زیادہ ہے، کہ دنیا نے ان کے اجر اور جنت کے مقام کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں کی، ہمیں دنیا کچھ مل گئی ہے، اور اس طریقے سے یہ جو والا معاملہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا جتنی دنیا ملتی ہے اتنا مقام و مرتبے میں کمی ہوتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا کا حصول نقص فی الآخرہ، جتنی دنیا آپ نے حاصل کر لی ہے اگر آخرت آپ کی اچھی ہوئی تو اتنی آخرت آپ کی کاٹ لی جائے گی۔ اور پھر انہوں نے یہ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا۔ اور صحابہ کرام جب کوئی مالی فراوانی تھوڑی سی ہوتی تھی تو رونا شروع کر دیتے تھے، اس ڈر سے کہ یہ ہماری نیکیوں کا اجر اور صلہ جو ہے وہ ہمیں دنیا میں نہ مل رہا ہو، ہمیں پیسے نہ ملے تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کو پیسے ملتے تھے تو یہ رونا شروع کر دیتے تھے۔ پھر آگے یہ جو ہے نا لا نجد لہ موضعا الا التراب، تو اس کے 2 معنی کیے گئے، ایک معنی کہ اس کی جگہ یہی ہے ہم اس کو مٹی میں پیسوں کو دفنا دیں، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کو ہم جیسے وہ دیوار کھڑی کر رہے تھے ہم تعمیر کے اندر ان پیسوں کو خرچ کر لیں۔ اور یہ والا معنی جو ہے وہ زیادہ صحیح محسوس ہوتا ہے، کون سا؟ تعمیر میں پیسے کو خرچ کر لینا۔ لکھیں گے تھوڑا سا، بخاری شریف کی حدیث ہے 5672، اور مسلم شریف کی حدیث ہے 2681۔ تو حدیث یہ ہے ان المسلم لیؤجر فی کل شیء ينفقه الا فی شیء یجعلہ فی ھذا التراب
مومن جو بھی خرچ کرتا ہے اس پہ اس کو اجر ملتا ہے، کیونکہ مومن خرچ کدھر کرے گا؟ اپنے پہ خرچ کر رہا ہے صدقہ ہے، بیوی پہ خرچ کر رہا ہے صدقہ ہے، بچوں پہ خرچ کر رہا ہے صدقہ ہے، مسجد بنا رہا ہے صدقہ ہے، دوسروں کو جو بھی، تو مومن جو بھی ایمان کے تقاضے کے مطابق خرچ کرتا ہے اس پہ اس کو اجر ملتا ہے، الا فی شیء یجعلہ فی ھذا التراب، مگر وہ پیسے جو بلڈنگ بنانے پہ مومن لگا دیتا ہے اس پہ اس کو بالکل بھی اجر نہیں ہے۔ کچھ باری حدیث نہیں ہوگی زیادہ؟ ہاں کہ محمد بھائی مشکل ہوگی حدیث؟ محمد بھائی کہہ رہے ہیں صحیح ہے، میں نے اس لیے نمبر لکھا دیا، دیکھ لیں آپ جا کے، یہ نہ کہہ دیں کہ اپنی طرف سے کوئی بنا دی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلڈنگ کے بار بنانے کے حوالے سے اپنی امت کو زہد کی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ عمارت کھڑی کرنے میں جو تم پیسہ لگاتے ہو اس پیسے کا تم کو اجر نہیں ملتا۔ اگرچہ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے، ہم اس طرف بات کریں گے، لیکن پہلے جو مقصد حدیث ہے وہ یہ کہ انسان کو تعمیر پہ پیسے زیادہ نہیں لگانے چاہیے۔ تو کسی صحابی کے بارے میں آپ نے کسی تراجم کی، سیرت کی کتاب میں پڑھا ہے کہ اس کا گھر عالی شان تھا، مجھے تو کبھی کوئی ایسی چیز نگاہ سے نہیں گزری جس میں یہ ہو کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا گھر اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا گھر جو ہے وہ مختلف تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ چونکہ مالدار تھے اس لیے ان کا گھر بہت شاندار تھا، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جو مالی طور پہ کمزور تھے ان کا گھر کمزور تھا۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا گھر بہت جو ہے نا وہ بوٹڈ شوٹڈ تھا، اور جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گھر جو تھا وہ بڑا کمزور قسم کا تھا۔ یہ تفریق تعمیر کے اعتبار سے، گھروں کے اعتبار سے مجھے کسی جگہ پر نہیں ملی۔ میں نے کوشش کی ہے کسی جگہ پر یہ فرق جو ہے وہ مل جائے، لیکن ایسی چیز نظر سے نہیں گزری۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام اس حدیث کو صحیح سمجھے ہیں کہ یہ تو صرف چھت چاہیے نا گرمی سردی سے بچانے کے لیے۔ بعض بھائی کہتے ہیں اے سی گرمی سے بچانے کے لیے تو لگاتے ہیں اور ہیٹر سردی سے بچانے کے لیے لگاتے ہیں۔ اتنا گہرا نا گرمی سردی سے بچانے کی طرف صحابہ کرام کی توجہ نہیں گئی۔ اب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی بنائی تو منقش پتھر لگائے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ساگوان کی لکڑی لگائی، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اگر انہوں نے گھر بھی منقش پتھروں کا بنایا ہوتا تو جنہوں نے مسجد نبوی تعمیر کرنے کا نقل کیا ہے تو وہ اس کو بھی کر دیتے۔ اچھا، اب بعض بھائی کہتے ہیں عدم ذکر عدم کو تو لازم نہیں ہوتا، یہ ظاہریہ کا قاعدہ ہے، ائمہ محدثین کا یہ قاعدہ نہیں ہے، عدم ذکر عدم کو ہی لازم ہوتا ہے، سوائے وہاں پر جہاں پر کوئی قرینہ آ جائے، وہ قرینہ بتلایا کہ یہاں پر عدم ذکر عدم کو لازم نہیں ہے۔ عدم ذکر عدم کو ہی لازم ہوتا ہے، اور کس کو لازم ہوتا ہے؟ یہ قاعدہ اس بڑا سہارا اس کا جو ہے نا وہ ظاہریہ نے لیا کہ عدم ذکر عدم کو لازم نہیں ہوتا۔ بھی مسجد نبوی پہ وہ منقش پتھر لگا رہے ہیں، اگر اپنے گھر پہ بھی منقش پتھر لگائے ہوتے تو اس کا بھی ذکر ہوتا۔ تو اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ میرے علم میں نہیں آئی کہ جو اس طریقے سے ان کی بلڈنگ کے حوالے سے جو فرق کا ہو، بلکہ ان کے گھروں کے حوالے سے جو چیزیں آئی ہیں تو وہ بڑی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر تھے، 5 گھر ایک کمرے کے تھے جو طبقات ابن سعد میں تفصیل آئی ہے، اور 4 گھر ایسے تھے کہ جن میں چھوٹا سا صحن تھا، حجرہ جس کو کہتے ہیں وہ صحن کو کہتے ہیں، کمرے کو حجرہ نہیں کہتے۔ ان میں سے 5 گھروں پہ دروازہ لگا ہوا تھا، 4 گھروں پہ دروازہ نہیں لگا تھا، صرف بالوں کا ٹاٹ بنا ہوا پردہ جو ہے اس پہ لٹکتا تھا۔ اور ٹوٹل گھر کی لمبائی وہ آپ کل بات ہوئی ہے جتنا سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ 3 قبریں جو ہیں اس میں سے نکلی ہیں، اتنی جگہ بنی ہے نا جی۔
اور کل یہ بھی بات ہوئی تھی کہ سعید بن مسیب اور ابو سلمہ رحمہ اللہ وغیرہ یہ کیا کہتے تھے، کاش کہ یہ گھر چھوڑ دیے جاتے، امت کو پتہ چلتا کہ ہمارے نبی نے گھر کیسا بنایا تھا۔ تو اس لیے یہ بڑی پریشانی کی بات ہے، بہت سارے لوگ کھانے پینے میں زہد اختیار کر جاتے ہیں لیکن گھر بنانے میں زہد اختیار نہیں کرتے۔ جب آدمی نا وہ ٹیلوں کے شو روم میں جاتا ہے تو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو بہرحال یہ کافروں کا طریقہ کار تھا اس طرح کے گھر بنانے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر میں غلط بات کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا یہ طریقہ کار نہیں تھا گھر بنانے کا۔ اور یہ کہیں یہ ان کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ اگر آخرت بنا لیں گے تو یہ ہمارے لیے آخرت میں ہے، ان کے لیے یہ دنیا میں ہے۔ اب جو علماء نے کچھ اس والے سے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اس گھر کی بات ہو رہی ہے جو ضرورت سے زائد بنایا گیا ہے۔ جو گھر ضرورت سے زائد بنایا گیا اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں خرچ کیا گیا پیسے پہ اجر نہیں ملتا، جو ضرورت کے لیے بنایا گیا گھر ہے اس پہ اجر ملتا ہے۔ یہ بات علماء کرام کی ٹھیک ہے کہ ضرورت کے مطابق بنایا گیا گھر جو ہے اس میں اجر ملتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، صحابہ کرام نے بنایا ہے، تو گھر بنانے میں اجر ملتا ہے ضرورت کے مطابق۔ ضرورت سے زائد جو گھر ہے وہ گناہ میں جا سکتا ہے، پکڑ میں انسان ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں خلاصہ جس کا یہ 3 بستر ہونے چاہیے، ایک تمہارا، ایک تمہاری بیوی کا اور ایک مہمان کا۔ اگر چوتھا بستر تمہارے گھر کے اندر ہوا تو وہ شیطان کا بستر ہے، ایسی حدیث۔ تو جو ہماری بیٹیوں کی وہ پیٹیوں میں وہ 20 سال تک رضائیاں نہیں نکلتی، اس میں کون سوتا ہے؟ کس کے لیے؟ وہ پردوں کے حوالے سے، بیڈ شیٹ کے حوالے سے کل بات ہو گئی تھی، 2 حدیث آپ کو اس حوالے سے وہ بتائی تھی۔ تو جیسے بستر کے بارے میں کیا ہے، بقدر ضرورت ہونا چاہیے، تو اسی طریقے سے گھر بھی بقدر ضرورت ہونا چاہیے۔ اب یہ جو ضرورت ہے نا جی، یہ مسلمان نے بہت زیادہ کھول دی ہے۔ تو بہرحال ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے، صرف اتنا ہے کہ بہرحال اس حوالے سے جو ہے وہ زہد کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ جی عبداللہ بھائی۔ حدیث کی صحت چیک کر لیں ایک مرتبہ، ٹھیک ہے جی، صحت ایک مرتبہ چیک کر لیں، پھر فرض صحت بھی ہم بھی زندہ، نمبر آپ کے پاس ہے نا، تو آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ دیکھ لیں علماء کتنے فقیہ ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائلٹ تھا اس پہ چھت نہیں لگی ہوئی تھی، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن حفصہ کے گھر کے اوپر چڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تھے، کیا ہوا؟ دیکھ لیا تھا قضائے حاجت کرتے یا نہیں دیکھ لیا تھا؟ دیکھ لیا تھا۔ ٹائلیں اس پہ فرانس کی لگی ہوئی تھیں، چھت بھی نہیں تھی اس پہ، اس پہ چھت بھی نہیں تھی، تبھی دیکھ لیا نا، کیونکہ اونچائی سے جب نیچے دیکھا تو نگاہ پڑ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی اس میں دین کو محفوظ کرنا تھا۔ تو اب شیخ فیض الرحمان صاحب بھی بتا سکتے ہیں جی، بس یہ ہے نا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ ہے نا جی، صحیح بخاری میں، موطا امام مالک میں، مصنف عبدالرزاق میں، وہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ تھوڑی سی اس میں سے میں موضوع کے متعلقہ بات کر دیتا ہوں۔
سارے آ کے نا تعریفیں کر رہے تھے، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی گئے، کتنی مرتبہ جنت کی خوشخبری ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے منقبت کے لیے یہی کافی ہے کہ شیطان رستہ پلٹ جاتا ہے ان کو دیکھ کے، اور ملہم ہیں۔ کتنی مرتبہ بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اس کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ تو کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے یہ کیا، اپنے دور حکومت میں یہ کیا، یہ کیا۔ کہنے لگے کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفاف پہ چھوڑ دے، نہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو نہ ہمارے خلاف فیصلہ ہو، درمیان میں اللہ تعالیٰ چھوڑ دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھے ہیں حقیقت کو کہ حقیقت ہے کیا۔ دیکھ لیں، آدمی جب ان کی شہادت کا واقعہ پڑھتا ہے نا تو انسان اپنے دل اور آنکھوں کو روک نہیں سکتا۔ کیا کمال تھا وہ، دیکھیں جا کے کہو کہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو کہا حضرت عائشہ سے جا کے دفنانے کی اجازت مانگو، لیکن امیر المومنین نہیں کہنا۔ پھر آگے کہا کہ آپ کو اجازت مل گئی ہے، کہا پھر بھی انسان دنیا میں حیا کر جاتا ہے، مرنے کے بعد میری چارپائی باہر رکھ کے ایک مرتبہ پھر اجازت لے لینا۔